آج 22 ستمبر 2025 ہے، اور ایک رپورٹ جو ابھی میں نے اسٹڈی کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت کی حالت اس قدر خراب ہے، اور فیصلہ لینے والے لوگ جو ہے وہ اس قدر سیاسی بصیرت سے اور سماجی بصیرت سے محروم ہیں کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 568 ارب کا جو ہے وہ بجٹ رکھ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ زلزلے سے تباہ ہو رہے سیلابوں سے تباہ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ بادل پھٹنے سے اور جگہ جگہ موت منہ منڈلائے پھیلائے جو ہے وہ پھر رہی ہے، تو اس دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے، جس کو میں نے وزٹ بھی کیا ہوا ہے اور میں بہت اچھی طرح اس پروجیکٹ سے واقف ہوں، اس کے لیے صرف 20 ارب روپیہ اس سال میں رکھا گیا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس جو منصوبہ ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 418 ارب روپیہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک سال میں صرف بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے آپ لوگوں کو 568 ارب روپیہ دے رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، آپ کو غریبوں کو دینا چاہیے، لیکن کیا وہ غریب اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ 5-5 10-10 ہزار روپیہ ان کے گھر میں نہ دیں، آپ ایک ڈیم بنائیں اور اتنے پیسے لگا کے اگلے 7 سال میں آپ 7 ڈیم بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو آپ مفت بجلی دیں تو وہ زیادہ خوش ہوں گے، بجائے کہ آپ 10 ہزار روپیہ ان کو دیتے ہیں اور 20 ہزار روپیہ آپ ان کو بل بھیج کے اور وہی پیسے آپ واپس کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ سوچیں، کچھ غیرت کے ناخن لیں، کوئی معاشی پالیسیز ایسی بنائیں۔ ارے آپ نے ایٹمی بم بنا لیا، آپ نے باڑ لگا لی، آپ نے اتنے بڑے پروجیکٹ کر لیے، آپ ایک اچھی استری نہیں بنا سکے تاکہ آپ جو ہے وہ دنیا میں اس چیز کو، کسی چیز کو ایکسپورٹ کر کے جو ہے، آپ دنیا میں ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں؟ فوج ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ دنیا میں، جو ہے وہ اپنے جوانوں کو جو پرائی قوموں کی رکھوالی کے لیے جو ہے وہ تعینات کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ مدینہ اور وہ ہماری جان سے بڑھ کے، اور ہمیں جو ہے وہ بہت عقیدت ہے، الحمدللہ ہم بھی اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہاں پہ آلریڈی پاکستان کے 3000 to 5000 جو سولجرز ہیں وہ ڈپلوائے ہیں۔ سو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے ایگریمنٹس کر کے اپنے جوانوں کو پرائی جنگ میں دھکیلنے سے اچھا ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ امن قائم کریں، اپنے ملک میں، اپنے آج وادی تیرہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے شہید ہوئے ہیں، جو لوگ باپ ہیں، جو لوگ جن لوگوں کی اولادیں ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے لگتے جگر چھوٹے چھوٹے بچے 5-5 6-6 سال کے، اور کوئی بھی انسان جس کے دل میں نرمی ہے، اور مومن جو ہے وہ نرم دل کا ہوتا ہے، تو یہ کیسے مومن ہے کہ ان کے دل نرم نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس پرائی جنگ میں، اور یہ جنگ کس کی تھی، کدھر سے امپورٹ کی گئی، صرف ڈالر لینے کے لیے امپورٹ کی گئی، اس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو جو کہ، اور خاص طور پہ ہمارے پاک فوج کے شہداء جو ہے، جوان شہداء، جوان ماؤں کے بیٹے، وہ ان فیصلوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، جو فیصلے جو ہے وہ ڈکٹیٹرز نے کیے، جو فیصلے جو ہے وہ ذاتی مفادات اور ادارے کو بھی تباہ کیا گیا، اور مجاہدین بنائے گئے، لڑوائے گئے، کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ اور آج جو ہے وہ ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ اپنے کنٹری میں نہیں کی۔ میں اس وقت جرمنی میں موجود ہوں، اور 3 دن سے جس سٹی میں رہ رہا ہوں، 3 دن سے ادھر بارش ہو رہی ہے، کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے، سب ایک دم، دیکھیں میں ابھی بھی بارش میں بیٹھا ہوں، یہاں بارش کو بھی برسنے کی تمیز ہے۔ اتنا مطلب ڈیولپ کنٹریز ہو گئے ہیں، کیسے انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ پروڈکٹیو کام بھی کیے ہیں، انہوں نے اپنی کنٹری کو سنوارا ہے، ساتھ ساتھ اپنے لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا ہے، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سکلڈ ورکر پوری دنیا سے بھرتی کی ہیں، اور آج آپ کا سکلڈ ورکر باہر جا رہا ہے۔ تو اس لیے کچھ سوچیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں، آج بھی ہم دھاندلی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے 75 سال بعد بھی ہم آج دھاندلی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ، کوئی ڈاکٹرز ہیں تو وہ موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں، اور کوئی انسان اپنا کام نہیں کر رہا، کوئی بھی انجینئر ہے تو وہ پوڈ کاسٹ چلا رہا ہے، کوئی بھی ہمارے کرکٹر ہیں، آپ دیکھیں کل کی مثال لے لیں، ہمارے کرکٹر جو ہے وہ جہاز گرا رہے ہیں گراؤنڈ میں بیٹھے۔ ارے شرم کرو، اپنا کام کرو، جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام کرو، لیکن کسی کو اپنا کام نہیں کرنا، سب کو دوسرے کے کام کرنے ہیں، سب کو کریڈٹ لینا ہے، سب کو مشہور ہونا ہے۔ میں حیران ہوں، 25 کروڑ عوام میں سے 25 کروڑ عوام ہی مشہور ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ باہر آئیں، اس سے ایک پیسہ کمانے کا
جو بھوت سوار ہے، مشہور ہونے کا جو بھوت سوار ہے، خدا را اس سے باہر آئیں. اور آپ یہ نہ سوچیں بالکل کہ میں سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ کروں گا تو میں اس سے پیسے کما لوں گا اور میں یہ بن جاؤں گا. نہیں، عظیم قوم بنیں. عظیم قوم بنیں گے تو روزانہ کی قتل و غارت بند ہوگی. میرا اس میں سٹیک یہ ہے کہ آج جو لوگ قتل ہو رہے ہیں، کل ان میں میرا نام بھی نہ ہو، کل ان میں میری نسلوں کا نام بھی نہ ہو. آج امن قائم ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ لانگ ٹرم جائیں گے، لانگ ٹرم امن میں رہیں گے تو ہم ایک فلائی ریاست بنا سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، لوگوں کے وے آف تھنکنگ بہتر کر سکتے ہیں. عورتیں غیرت کے نام پہ جگہ جگہ قتل نہیں ہوں گی، فحاشی نہیں پھیلے گی، عریانی نہیں پھیلے گی. اس طرح ہم لوگ اپنے معاشرے کو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس طرح ڈنکیاں لگا کے سمندروں میں جانیں نہ دینی پڑیں اور غربت اتنی زیادہ نہ ہو کہ لوگ اپنے بچوں سمیت دریاؤں میں چھلانگیں لگانے لگ جائیں. تو برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں، جن لوگوں میں انرجی ہے، جو لوگ ڈیولپمنٹ کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس اچھے دماغ ہیں، اچھے برین ہیں. آپ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں، ان کی عمریں اب وہ نہیں رہ گئیں کہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں. اور پلیز آپ لوگ اس بات کو پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہ لیں. تھینک یو سو مچ.